السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل، جہاں ہم آپ کے لیے لے کر آ گئے ہیں آپ کے فیوریٹ سلسلہ وار ناول سارک کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ جی ہاں، سارک اپنے اختتام کی طرف رواں دوا ہے اور آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ کہانی کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ تو پھر جلدی سے چلتے ہیں سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کی طرف، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور آئیکن بٹن بھی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں۔ تو پھر جلدی سے چلتے ہیں سارک کے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ چارلس نے مزید کچھ بھی کہے سنے بغیر کال کاٹ دی۔ تمام ہدایات کا مجموعی جائزہ لیتے ہوئے اس نے آس پاس نگاہ دوڑائی۔ اس وقت وہ ایک راستے پر تھے جس کے اطراف میں گھنے درخت لگے ہوئے تھے، چار سو سوندھی سوندھی خوشبو تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس کھینچ کر باہر نکالا۔ وہ فریش تھا اور پرجوش بھی۔ وہ اسے دیکھنے والا تھا جسے دیکھنے کی خواہش اس نے 4 سال پہلے کی تھی۔ ایفل اور ولیم جیپ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے تھے اور ان کے باقی ساتھی اپنی رائفل سنبھالے چاروں طرف میں چوکنا ہوئے نگاہیں دوڑاتے ان کی حفاظت پر مامور تھے۔ اطراف سے جہاں انہیں اپنے مخالفین سے خوف تھا، وہیں جانور بھی حملہ کر سکتے تھے۔ ان کے کچھ ساتھی درختوں پر چڑھے ان کے آنے کی اطلاع دینے کے لیے بھی موجود تھے۔ اونچے لمبے درختوں سے دیکھتے ہوئے ان کی آنکھوں نے اب تک اڑتی دھول کہیں نہیں دیکھی تھی، اور یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ پیدل آ رہے ہوں۔ کیا وہ کوئی پلان بنانے میں تو نہیں مصروف؟ ولیم کی آواز سناٹے میں گونجی۔ اگر بنا بھی رہے ہیں تو بھی ان کا اپنا نقصان ہے۔ ہمیں تو ان دونوں کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کچھ بھی گڑبڑ ہوئی تو اس لڑکے کو مار دیں گے اور لڑکی کو چھپا لیں گے۔ کسی کو کیا معلوم ہوگا کہ ہم نے دونوں کو مارا ہے یا ایک کو؟ ایفل کمینی مسکراہٹ لبوں پر لاتے آنکھیں میچ گیا۔ ولیم بھی اس کی بات پر لطف اندوز ہوا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو شادی کے لیے پسند کیا ہے کیا؟ اس نے منہ بنا کر سوال پوچھا، جیسے ہاں ہوتے ہی اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ہاں یقیناً، ورنہ اگر صرف گرل فرینڈ ہوتی تو یہ آدمی کبھی بھی اس کے پیچھے نہ آتا۔ اور ویسے بھی یہ مشرقی لوگ اپنی عورتوں کی حفاظت کے لیے جان دے دیتے ہیں۔ اب اسے ہی دیکھ لو، مارا مارا پھر رہا ہے۔ اگر اسے معلوم پڑ جائے کہ اس کے سر کے بدلے ہمارا قبیلہ 7 سال کھانا کھائے گا، تو یہ انسان اگر ہم میں سے ہوتا اور اتنا ہی قیمتی ہوتا تو شاید کبھی نہ آتا، لیکن یہ آ گیا ہے پاگل انسان۔ اس نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ اسے تو خود سے خوبصورت ہر مرد سے نفرت ہو جایا کرتی تھی۔ یہ اتنا خوبصورت ہے، اسے کیا کوئی دوسری لڑکی نہ ملتی؟ ملنے کو تو ہزاروں مل جاتی ولیم، مگر ان کی مورل ویلیوز ان بیچاروں کو دوسری کی جانب نہیں دیکھنے دیتی، کچھ جا کے ہزاروں۔ دل میں کہیں نہ کہیں اسے اس بات سے خوشی محسوس ہوئی تھی کہ وہ کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا تھا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس شخص کو ایک بوسہ دے دوں۔ اس کی ناک، میرا دل آ گیا ہے اس کی ناک پر۔ ہمارے سارے قبیلے میں کسی ایک شخص کی بھی ناک ایسی نہیں ہے۔ اور تم نے دیکھا نہیں ڈائنا، ایفل کی منگیتر، کیسے رک رک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ایفل نے اپنا بھدا ناک سکوڑا۔ ولیم نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی، اور ڈائنا کیا، سردار کی بیوی بھی کتنی دیر اپنی آنکھیں سیکتی رہی تھی۔ باقی تو بعد میں آتے تھے۔ ہاں دیکھا تھا، بس اس ایک وجہ کو لے کر میں اسے مارنے کے لیے دل کو راضی کروں گا، لیکن جب ایک خوبصورت لڑکی یہاں موجود ہے تو تم اس لڑکے کو بوسہ کیوں دو گے ولیم؟ اس نے ولیم کو چھیڑتے ہوئے ایک مکہ اس کے بازو پر رسید کر دیا۔ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں، بس یہی کہ اگر اس آدمی کو غصہ آیا تو یہ میرا منہ توڑ دینے میں وقت نہیں لگائے گا۔ اس نے کھلے دل سے اعتراف کیا تھا۔ وہ باڈی بلڈر معلوم ہوتا تھا۔ تم چاہو تو میں اس بات کی تمہیں اجازت دے سکتا ہوں، ایفل نے فراخ دلی دکھائی۔ کیا سچ کہہ رہے ہو؟ اس کی آنکھیں خوشی سے کھل گئی تھیں۔ ہاں بالکل، تم اس کا بوسہ لے سکتے ہو۔ ویسے بھی یہ سیب جیسے گالوں والی لڑکی ابھی بے ہوش ہے، اسے معلوم بھی نہیں ہوگا، لیکن تمہارا دن اچھا گزر جائے گا۔ ایفل وہ لوگ آ رہے ہیں، چوکنا ہو جاؤ۔ درختوں پر سے ان کے والی آوازوں پر وہ اپنی گفتگو ملتوی کرتے ہوئے فوراً الرٹ ہو گئے۔ وہ وقت آ گیا تھا جس میں اچھی کارکردگی دکھانے کی ذمہ داری انہیں دی گئی تھی۔
قبیلے کے 7 سال ان کے کندھوں پر تھے اور ایفل کے پاس ڈائنا کو امپریس کرنے کا اس سے بہتر اور تو کوئی موقع نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے گھوم کر ان دونوں کو دیکھا۔ لڑکی بے ہوش تھی لیکن لڑکا اب تک کسمسا رہا تھا۔ اس نے شدت سے ایک بھرپور نظر اسے دیکھا اور اسے اپنی رس پر شک ہوا۔ آخر وہ بے ہوش کیوں نہیں ہوا تھا، حالانکہ اس کے رس میں دوا کی مقدار بھی زیادہ ملائی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ان کی جیپس نظر آنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان کے سامنے آ کر رک گئیں۔ جیپ سے 10 کے قریب آدمی اترے۔ سب سے آگے ایک شخص تھا جو شاید ان کا لیڈر تھا۔ وہ ایک فیشنیبل بوڑھا تھا جس نے بالوں کا گرے ڈائی کروا رکھا تھا۔ اس کی مونچھیں گھنی تھیں جن میں بل دیے گئے تھے۔ وہ چوڑی پشت والا صحت مند آدمی تھا۔ امید کرتا ہوں کہ تم سب اس آدمی کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوگے اور اس نے تم لوگوں کے قبیلے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہوگا۔ میں اپنے وعدے کے مطابق مطلوبہ رقم کے ساتھ موجود ہوں۔ امید ہے ہم کسی بدمزگی کو پیدا کیے بغیر کام سر انجام دے کر اگلی دفعہ کے لیے بھی اپنے لیے نئے راستے بنائیں گے۔ وہ ان سب کی جانب پرسکون نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ان سب کی گنز ان کی بیلٹ میں اڑسی ہوئی تھیں۔ بالکل، ہم بھی تم لوگوں کے رشتہ داروں کو ساتھ لے کر آئی ہیں۔ اگر بدمزگی پھیلانی ہوتی تو تمہیں یہ دونوں یہاں نظر نہ آتے۔ اگر خوش اخلاقی تم لوگ دکھاؤ گے تو ہم بھی یہ کام خوش نظمی سے طے کر لیں گے۔ ہمیں بھی یہی کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ بد نظمی نہ پھیلائیں اور اپنا کام خوش اسلوبی سے سر انجام دے آئیں۔ ہماری چیز ہمارے حوالے کرو اور اپنی امانت لے کر چلتے بنو۔ حبشی کے کہنے پر چارلس نے سر ہلایا، پھر گردن موڑ کر ایک شخص کو مخاطب کیا۔ ڈینس، صندوق نکالو جیب سے اور ان کے حوالے کر دو۔ ہمیں انہیں یہاں سے جلد لے کر جانا ہے۔ ڈینس اس کے حکم پر فوراً مڑا اور اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر 4 صندوق جن میں سونا بھرا ہوا تھا نکال کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ ولیم نے آگے بڑھ کر باری باری چمکتے سونے کو چیک کیا اور واپس آ کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ مطلب سب ٹھیک تھا۔ ریمبو اور ایڈم کے ساتھ 2 اور جوان اپنی جیپ سکائے اور 2 آدمیوں نے حمیز کو اٹھایا اور ایک نے ابرا کو کندھے پر لاد کر ان کی جیپس میں سوار کر دیا۔ بہت شکریہ تم لوگوں کا۔ اب ہم چلتے ہیں۔ امید ہے پھر کبھی ضرور ملیں گے۔ مجھے تم لوگوں کی ایمانداری نے متاثر کیا ہے۔ چارلس دل سے مسکراتے ہوئے بولا اور سب پلٹ کر جیپ سے بیٹھے اور کچھ ہی دیر میں وہ وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ پیچھے بچنے والوں نے وہ صندوق اپنی جیپس میں بھرے اور واپس اپنے قبیلے خوش و خرم لوٹے۔ آج یقیناً ان کے قبیلے میں بڑا جشن ہونے والا تھا۔ اپنے اڈے پر پہنچتے ہی چارلس نے ان دونوں کو دوبارہ اس کمرے میں پہنچایا جہاں سے وہ بھاگ نکلے تھے۔ ڈینس، ان لوگوں کو لٹانے کی ضرورت نہیں، ان کو کرسیوں پر بٹھا دو اور اس لڑکے کو کس کر باندھ دو۔ اس کے علاوہ کوشش کرو کہ جلدی ہوش میں آ جائے۔ مکھڑا دکھا کر اس دفعہ ہم بھی اسے ویسے ہی ڈرانا چاہتے ہیں جیسے اس نے اتنے مہینوں سے ہمیں ڈرایا ہوا ہے۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے ڈینس کو حکم کر گیا۔ وہ فوراً سر ہلاتے ہوئے واپس مڑا تھا۔ اسے کچھ دواؤں کی ضرورت تھی جس سے وہ دونوں ہوش میں آ جاتے۔ وہ حمیز کے سامنے کرسی بچھا کر بیٹھ گیا۔ وہ 6 فٹ کا مرد تھا جسے سب لڑکا لڑکا کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ وہ بے ہوشی میں بھی مدہوشی والی کیفیت میں تھا۔ آنکھیں ذرا سی کھولتا اور اسی دوران اس کے دماغ میں ہوتی جنگ اپنی سرخی کی چھب آنکھوں کے ذریعے دکھا جاتی تھی۔ اس کے ہونٹ گلابی تھے اور چمکتے دانت ہونٹوں کے خلا سے واضح نظر آتے تھے۔ ایک جانچتی نظر اس پر ڈالتے وہ پیچھے ہوا۔ اس کی دائیں جانب ابرا بندھی ہوئی تھی لیکن ایسے کہ وہ کرسی سے گرتی نہ۔ باقی انہیں اس سے کوئی خاص خطرہ نہیں تھا جو اس کے گرد لپیٹی رسیوں کو دیکھ کر سمجھ میں آتا تھا۔ ڈینس کچھ دیر بعد نمودار ہوا اور حمیز کی ناک کے قریب کوئی لکوڈ ٹائپ چیز اسے تب تک سنگھاتا رہا جب تک کہ اس نے اپنی پوری آنکھیں کھول نہ دیں۔ اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ہیلو لیڈ، چارلس نے خوش اخلاقی سے اس کی گھورتی لال آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا، ساتھ ہی ایک مسکراہٹ بھی اس کی جانب اچھالی تھی۔ ابرا کہاں ہے؟ حواسوں کے لوٹتے ہی پہلے سوال نے چارلس کو لب بھیج لینے پر مجبور کیا تھا۔ وہ شاید ابھی مکمل طور پر ریکور نہیں ہوا تھا ورنہ اپنے دائیں جانب بیٹھی ابرا کے متعلق ایسا سوال نہ کرتا۔ چارلس نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ اس کی توجہ دائیں جانب دلائی۔ حمیز نے گردن موڑ کر دیکھا تو اس کی گردن ایک جانب لڑکی ہوئی تھی۔ یہ اب تک بے ہوش کیوں ہے؟ کہیں تم لوگوں نے اس کے ساتھ؟ وہ اپنا سوال ادھورا چھوڑ گیا۔
बिखरे बालों के नीचे चेहरे पर हवास बाख्तगी साफ नजर आई थी। वो बिल्कुल ठीक है और तब तक रहेगी जब तक तुम ठीक रहोगे अपने आमाल में। इसकी ज़िंदगी का दारो मदार अब आपके फैसलों पर है मोहतरम लेड्रॉन। उसकी मज़ाइका ख़ेज़ निगाहें उसे ये जताना चाह रही थीं कि अब वो ना नहीं कर सकेगा। मेरे ज़िंदा होते जो इसे हाथ लगाता है वो ज़िंदा नहीं बचा करता, समझे बुड्ढे। दांत पीस कर उसकी आंखों में आंखें गाड़े उसने जवाब दिया, जिसने चार्लिस को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। इस खाकसार बुड्ढे को तुम चार्लिस कहकर पुकार सकते हो लेड्रॉन? चार्लिस? सवाली अंदाज में पूछते उसकी निगाहों में नासमझी दर आई थी। चार्लिस को तो वो मार चुका था, फिर अब ये नया चार्लिस ही क्यों था? ज़्यादा दिमाग पर जोर मत दो, तुमने अभी बहुतों दिमाग लड़ाने वाले काम सर अंजाम देने हैं। जहाँ तक तुम्हारा सवाल है तो चार्लिस मेरे रैंक का नाम है जिससे मैं पहचाना जाता हूँ। चार्लिस ने उसकी मुश्किल आसान की थी। बिलाशुबा वो तासुरात को अच्छे तरीके से पढ़ा करता था। ओह, बदकिस्मती से शायद इस रैंक का जनाजा मेरे ही हाथों निकलना तय पाया गया है। तुम्हें याद करके बताता चलूँ, आज से कुछ दिन पहले ही एक चार्लिस का दिमाग खोला था मैंने। इंतहाई बदबूदार खोपड़ी का मालिक था, सो सफाई कर दी। तुम्हें वार्न करते हुए बताता चलूँ, मुझे मौका मिला तो मैं यही सब तुम्हारे साथ भी करूँगा। चार्लिस ने सुकून से उसकी बात सुनी, फिर उसके एतमाद को दाद देने के लिए ताली बजाई। ग्रेट, बहुत एतमाद है तुम में। लेकिन जिस बदबूदार खोपड़ी का तुम जिक्र कर रहे हो जानम, वो सड़ी हुई थी। मान लो रिटायर खोपड़ी, ये जो तुम्हारे सामने है ना, अव्वल तो तुम्हें इसे खोलने वाले पेच ही नहीं मिलेंगे, और मिल भी गए तो ये खोपड़ी बदबूदार हरगिज़ नहीं होगी। उसको तंबी करती निगाहों से देखते चार्लिस उसके तासुरात जांचते में मगन था, जहाँ कोई डर खौफ नहीं था। यहाँ सबको अपनी तारीफ की पड़ी है, लेकिन मैं बताता चलूँ, मैं वो काम नहीं करने वाला। ये बात खुद भी समझ लो और जाकर उस कैमरॉन को भी समझा दो, जो दिन में ख्वाब देखकर तारे पकड़ने की बात कर रहा है। नखौस से जवाब देकर उसने एक नज़र फिर से बेहोश हुई अबरा को देखा था। चार्लिस ने कनखियों से उसकी निगाहों की गुस्साखियों को देखा था। उसकी आंखों से इस लड़की के लिए परवाह छलकती थी। वो शायद इस बात से अनजान था, जब भी उसकी ये खामी चार्लिस की निगाहों से पोशीदा नहीं रह सकी। ओह, तो तुम ये काम नहीं करोगे? चार्लिस की आवाज़ सुनकर उसने नज़रों का जाविया बदला। मैं लोगों की पोरों पर नाचने वाला मच्छर नहीं बनना चाहता। दैट्स वाई मैं ये काम भी नहीं करने वाला जो मुझसे जबरन करवाया जा रहा है। मेरी इन्वेस्टिगेशन के बगैर मैं किसी भी इंसान को शूट नहीं करता, किसी का अकाउंट हैक नहीं करता। ये मेरे उसूल हैं और मैं अपने उसूल तोड़ता नहीं, ये भी मेरा उसूल है। कंधे उचकाए अपने उसूल फ़ौरन बताए गए। वो एक प्यारा सा शख्स था, लेकिन खूबसूरती उसकी कमज़ोरी नहीं, उसका जहर थी। वो एक खूबसूरत सांप के जैसा था। लेकिन बाज़ औक़ात उसूल तोड़ने पड़ते हैं लेड्रॉन। जब आपका कोई बहुत प्यारा, जिसकी तकलीफ़ में होने का सुनकर ही आपके जिस्म पर चींटियाँ रहने लगें, या फिर कोई जान से प्यारा किसी चार्लिस के हाथ लग जाए। उसने बाजू फैलाकर अबरा के चेहरे को उंगली की पोर से छुआ। अपना हाथ सलामत चाहते हो तो पीछे कर लो चार्लिस। चार्लिस उठा और अबरा के करीब गया। उसकी बात को उसने ऐसे नज़रअंदाज कर दिया था जैसे उसे कभी समात नसीब ही ना हुई थी। डेनिस के हाथों से लिक्विड लेकर उसने अबरा को सुंघाया। वो होश में आ रही थी। चार्लिस, मैं कह रहा हूँ, इससे दूर हट जाओ। वो चिल्लाते हुए कुर्सी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। जो खबासत इस वक्त चार्लिस की निगाहों में थी, वो नहीं चाहता था कि इसी खबासत को अबरा भी देखे। उसने अपनी घनी पलकें उठानी शुरू की। तुम्हारी डार्लिंग सोकर उठते हुए तो बहुत खूबसूरत लगती है लेड, मानना पड़ेगा। जोड़ी तो चांद सूरज की है, कमाल। मगर यूँ ना हो कि सूरज की तमाज़त चांद पर गिरहन लगाने की वजह बन जाए। वो उसकी रस्सियाँ खोल रहा था। तुम क्या कर रहे हो? इससे दूर हट जाओ, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी चार्लिस। अपने हाथों को वो इतना ज़ोर लगाकर आज़ाद होना चाहता था जितना इस वक्त उसके अंदर मौजूद था, लेकिन कलाइयों पर सिर्फ ज़ख्म आए थे। रस्सियाँ अपनी जगह से हिली तक नहीं थीं। भारी कीमत तो हमने चुकाई है लेट, लेकिन तुम्हारी कुत्ते वाली तुम अब भी टेढ़ी है। इसे सीधा करने के लिए हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुम्हारी लाठी की ऐसी की तैसी। भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ? वो अबरा की रस्सियाँ खोलकर उठ खड़ा हुआ।
حمیز کا تنفس تیز ہو رہا تھا اور چہرہ سرخ، غصے سے ماتھے پر تنی رگ واضح ہونے لگی تھی۔ وہ مسلسل خود کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ لو، تمہاری گرل ہوش میں آ گئی۔ تمہیں صبرا، اس وقت آپ کو مجھے دیکھتے ہوئے کیا محسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ وہ کرسی کے بازوں پر ہاتھ رکھے اس پر جھکا ہوا تھا۔ حمیز کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اسے گردن سے پکڑ کر پرے پھینک دیتا، اور ابرا اس کے حواس و حواسوں میں آنے کے باوجود کہیں آسمان پر تارے چمکاتے پھر رہے تھے۔ تم نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو قسم اٹھا کر کہتا ہوں تمہارے ہاتھوں کا سرما بنا دوں گا۔ اس کی چیخ نما دھمکی پر چارلس شدید غصے میں آیا اور ایک کھینچ کر تھپڑ ابرا کے چہرے پر رسید کر دیا۔ وہ بے خبر ایسے کسی بھی امر سے انجان ماحول کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن تھپڑ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ چلاتے ہوئے کرسی سمیت فرش پر جا گری۔ حمیز کی تو آنکھیں شوق سے پھٹنے کے قریب ہو گئی تھیں۔ تم جتنی بکواس کرو گے اتنے سے تھپڑ پڑیں گے۔ اب بتاؤ، تم کام کرو گے یا نہیں؟ وہ گری پڑی ابرا کو دیکھ رہا تھا اور چارلس کو سن رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ساکن ہوئیں۔ نہیں چارلس، تھوڑی سی ترمیم کرو۔ تم اسے جتنی دفعہ ہاتھ لگاؤ گے اتنی موت تمہارے قریب آئے گی۔ وہ نم آنکھوں سے ابرا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ لہجہ اب کی بار بھی مضبوط تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ دوڑ کر اس کے قریب جاتا جو درد کی شدت سے بلبلا اٹھی تھی۔ وہ کبھی چارلس کو دیکھتا اور کبھی ابرا کے گلابی آنسوں سے تر ہوتے چہرے کو۔ میں کسی بے گناہ کی جان نہیں لے سکتا۔ وہ اس کے ہاتھ آتا تو اب تک وہ اس کا منہ نوچ چکا ہوتا، اور یہی بات اس کے ہر انداز اور اس کی آنکھیں بتانے کو کافی تھیں۔ اوہ، تو ایسی بات ہے۔ میں تو تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تمہارا نخرہ اس کا منہ خراب کرے گا۔ کیسے؟ وہ بگڑے ہوئے بھینسے کے مانند ابرا کی جانب لپکا۔ وہ ڈر کر روتے ہوئے پیچھے کو سر کی، مگر وہ اسے بازوں سے پکڑ کر اپنے قریب کھڑا کر گیا۔ وہ خوف سے کپ کپاتے ہوئے لڑکھڑا سی گئی۔ اس کی خباثت سے بھری نگاہیں اس کے جسم کے آر پار ہو رہی تھیں۔ چارلس، میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس سے دور رہو۔ وہ چلاتے ہوئے بس ایک ہی راگ الاپے جا رہا تھا۔ اس کی بھاری ہوتی آواز سے در و دیوار ہلتے ہوئے معلوم ہوتے تھے، مگر چارلس اسے دبوچے ویسے ہی کھڑا رہا۔ وہ اسے پکڑ کر حمیز کے سامنے لے آیا۔ تم سمجھتے ہو کہ تم چلاؤ گے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا، تم جتنی بکواس کرو گے میں اتنے تھپڑ ماروں گا۔ یہ لو، ایک اور تھپڑ۔ ابرا کو لگا اس کا دماغ معاف ہو گیا ہو۔ چارلس نے اس دفعہ اسے گرنے نہیں دیا تھا۔ اس ڈولتی لڑکی کو اس نے اپنے بازو میں بھر کر سنبھال لیا۔ حمیز کا چہرہ سرخ ہوتا چلا جا رہا تھا، اتنا سرخ جیسے ابھی خون جلد پھاڑ کر باہر نکل آئے گا۔ بولو لیڈرون، کیا مزید کوئی ایسی دھمکی ہے جو رہ گئی ہو؟ ابھی میرے ہاتھ پر بہت کھجلی ہو رہی ہے، اور تمہاری محبوبہ تو 2 تھپڑوں کو برداشت نہ کر سکی۔ کیا اسے کوئی اور سزا دے دوں؟ وہ غمگینی سے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر دیکھنے لگا۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ملائم گردن پر انگلی پھیرتے وہ اس کا امتحان لینے میں مصروف تھا، اور حمیز کو لگا جیسے اس کی سانسیں رکنے لگی ہوں۔ وہ بے ہوش سی اس کے کندھے سے لگی کھڑی تھی، اور چارلس کا پھسلتا ہاتھ اب گردن سے نیچے کی جانب جا رہا تھا۔ 1 منٹ، وہ پوری شدت سے چلایا۔ میں تیار ہوں، اسے چھوڑ دو۔ لوگ اپنے ہتھیار ڈالتے ہیں، حمیز سکندر نے اپنا سب کچھ اس کے قدموں میں ڈالا تھا۔ دیٹس ویری گڈ۔ اس نے ڈینس کو اشارہ کیا تو فوراً وہ اس کے قریب آیا اور ابرا کو پکڑ کر چیئر پر بٹھا دیا۔ ناؤ یو ریڈی ٹو ورک۔ ہم ابھی اور اسی وقت کام شروع کریں گے۔ تمہیں مینیجر روم میں لے جایا جائے گا، وہاں سے تم اس کا ڈیٹا چراؤ گے اور اسے ہمارے سسٹم میں منتقل کرو گے۔ اس کے فوراً بعد تمہیں پاکستان روانہ کیا جائے گا۔ وہ مزید بات کرتا، لیکن حمیز نے اسے ٹوکا۔ ابرا میرے ساتھ جائے گی۔ نو بڈی، نیور۔ وہ یہیں رہے گی جب تک کہ تم اسے شوٹ نہیں کر دیتے۔ جیسے ہی تم اسے شوٹ کرو گے ابرا کو یہاں سے روانہ کر دیا جائے گا۔ وہ تنبیہ کرتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا کہ اب وہ اسے درمیان میں مت ٹوکے۔ اور میں کیسے یقین کر لوں کہ ایسا ہی ہوگا؟ وہ چارلس کی نیلی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بولا، کیونکہ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر ہے تو بتا دو۔ حمیز نے بے بس نگاہوں سے ابرا کو دیکھا، جس کا سر کرسی کی پشت سے ٹکا ہوا تھا۔ مارک،
लेट को मैनेजमेंट रूम लेकर जाओ। अगर रास्ते में से कुछ भी करने की कोशिश की तो डेनिस तुम कैमरे से देखते ही इसकी महबूबा का सर खोल देना। इन पर मजीद रहम खाने की कोई ज़रूरत नहीं। मार्क फौरन उसके करीब आया और उसके पैरों को रस्सियों से आज़ाद किया, फिर झुककर हाथों की रस्सियाँ खोलने लगा। इस दौरान हमीज की निगाहें बस उस शैतान को देख रही थीं जिसने अबरा पर हाथ उठाया था। वो आज़ाद होते ही उठ खड़ा हुआ और चार्लिस के ऐन सामने जा खड़ा हुआ। अब वो तीखी नज़रों से उसे देख रहा था। चार्लिस ने अचंभे से उसे देखा। चार्लिस, जस्ट फॉर फन मेरी हरकत का बुरा मत मनाना, मगर मैंने ऐसा ना किया तो मैं सही से काम नहीं कर सकूँगा। वह अबरू खुजाता शरीफ और मासूम बनने की पूरी अदाकारी करते उसे सरासीमगी की हालत में धकेल गया। एक लम्हे को उसे वाकई उससे डर महसूस हुआ। कौन सा काम? धड़कते दिल ने जो कुछ गलत होने की सजाएं बुलंद कर रहा था को हिम्मत की थपकी देते उसने पूछा, और इसी दौरान एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर आन पड़ा। ये काम। वो एक मुस्कुराहट उछालती डेनिस के साथ चल पड़ा, लेकिन उसे याद दिला गया था कि उसका एक चार्लिस के दो पर भारी रहा। चार्लिस ने खून थूकते एक बड़ी सी गाली से उसकी शान में कसीदा पढ़कर अपनी दिल पर ठंडी फुहार बरसाई थी। अबरा भी बेहोश थी। वो उस पर एक निगाह गलत डालते हुए वहां से बाहर निकला। उसके निकलते ही मार्क के साथ दो और मर्द भी बाहर निकले और दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम तीनों यहाँ से नहीं हिलोगे जब तक कि वो काम करके लौट नहीं आता। हर लम्हा उस पर निगाह रखो। कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की उसने कोशिश की, वहीं रान में गोली घुसा देना, सुकून आ जाएगा उसे। लेकिन रान में गोली लड़की के घुसानी है, समझ गए तुम सब? उन्होंने सर हिलाया, लेकिन मार्क को अंदर बेहोश पड़ी लड़की की फिक्र सताने लगी थी, जिसका दायां होंठ फट गया था। उसे रह रह कर उसके लाल गाल याद आ रहे थे, जिसका बदला लेटरॉन ने चंद पलों के अंदर ले लिया था। लेकिन फिर भी उसे दवा की ज़रूरत थी। उसे एलन का ख्याल आया था। तुम्हें हाजिक पर शक क्यों हुआ? अमीस ने सिगार सुलगाते हुए नासिर से सवाल पूछा। जनाब, सच कहूँ तो उसकी 101 वजूहात हैं, लेकिन मैं यहाँ चंद एक ही बयान करूँगा। अव्वल, वो शख्स आपके बच्चे को बचपन से देखता आ रहा है, उसे अच्छे तरीके से जानता है। वो बीमार हैं, उनमें मुख्तलिफ शख्सियात मौजूद हैं, वो हर लम्हा एक मुख्तलिफ शख्स होते हैं। ये बातें इस घर के बाहर सिर्फ 3 लोगों को मालूम हैं, हाजिक, मैं और अबरा मुनीर। अबरा मुनीर से मैं मिल चुका हूँ, और जहाँ तक तस्वीर मुझे दिखाई गई थी उसे देखकर ये समझ आता था कि हमीद सर उस लड़की को नहीं जानते। लेकिन जब मैंने छानबीन शुरू की और उन पर नज़र रखी तो यकीन माने, इस दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं जिसे वो इतना जानते हों। जान छिड़कते हों भर भर जल्दी बिल्डिंग में कूद गए थे। मुझे अबरा मुनीर को थाने ले जाने की ये सज़ा मिली थी कि एक सर्द रात मुझे सड़क पर गुजारनी पड़ी। उन्हें अपने बेटे के इश्क का करतूत पहली बार पता चले तो उसकी इस हरकत पर बेसाख्ता मुस्कुराहट दौड़ आई। इश्क भी कैसे कैसे काम करने पर उकसा देता है। लेकिन इन सब बातों का हाजिक से क्या ताल्लुक? अमीस ने मुस्कुराहट रोक कर ना समझी से भवों को सुकोड़ कर कहा था। बात अब उसके घर के मुलाजिम पर आ गई थी, वह मुलाजिम जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया था। यही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि इन सब में जिस इंसान का सबसे ज़्यादा ताल्लुक है वो हाजिक ही है। वो बाहर उठते शोर की वजह से ठटका। बाहर कोई मौजूद है? उसने फ़ौरन कुर्सी छोड़ी और बाहर की जानिब दौड़ा। दरवाज़ा खोलकर वो राहदारी में दौड़ते हुए सीढ़ियों तक आया, मगर काली टाइलों वाली सीढ़ियाँ खाली थीं। वहाँ कोई मौजूद नहीं था। उसे अचंभा हुआ, आखिर इतनी जल्दी वहाँ से कोई कैसे भाग सकता था। वो माथे पर तेवरियाँ सजाए वापस आया। स्टडी रूम के साथ पड़े छोटे से मेज़ का गुलदान नीचे टूटा पड़ा था। अमीज़ अहमद भी उठकर बाहर आ चुके थे। तलाल इस गुलदान के पास बैठ गया। हमेशा घर का भेदी लंका ढाता है सर, और आपके घर पर अभी इसी लंका का राज है। इस जादूगरी को तोड़ना होगा। उसने कुछ कांच उठाकर उनकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन कहानी अब पूरी की पूरी उसे समझ आ गई थी। वो उठा और अमीज़ के हमरा इनैक्सी की जानिब चला गया। अब यह आखिरी पड़ाव था जहाँ से इन्हें कुछ मिल जाता और पजल का आखिरी टुकड़ा जुड़ते हुए अपनी हकीकत आया कर जाता कि टुकड़ों पर भेड़िया था या फिर लोमड़। हमीज़ मैनेजर रूम में कुर्सी पर कंप्यूटर्स के सामने बैठा खटखट की
کھٹ کھٹ کی بورڈ پر انگلیاں چلائے جا رہا تھا۔ اس کے آس پاس وہ تمام ممبرز کھڑے تھے جنہیں کمپیوٹر کا علم تھا۔ حمیز بار بار سر کھجاتا، اسے کچھ بھی کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ چار پروگرام اسکرین پر اکٹھے چل رہے تھے۔ ایک لمبا پروگرام جو ان سب کی سمجھ بوجھ سے اوپر تھا، آگے پیچھے چلتے ہوئے حمیز کی عنبر رنگ آنکھوں میں کبھی سیاہ تو کبھی سفید کرنیں ڈال رہا تھا۔ 2-4 لوگ اس کے سر پر کھڑے اسے مسلسل جانچ رہے تھے۔ اگر وہ کوئی غلطی کرتا تو ایسے ہی لوگ جو اپرا کے سر پر کھڑے تھے اس کی کھوپڑی اڑانے میں 1 منٹ نہ لگاتے۔ وہ کنکھیوں سے انہیں دیکھتا اور دوبارہ کام میں مگن ہو جاتا۔ وہ اتنی دیر کام کرتا رہا کہ اسے خود محسوس ہو رہا تھا کہ اسے 7 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اب اس کے سر پر کھڑے لوگ بھی اکتانے لگے تھے، لیکن ان کی ذرا سی غفلت ان کی جان لے سکتی تھی۔ ایک طرف لیڈرون تھا جو اپنی دہشت پچھلی دفعہ ان کے دلوں میں ڈال گیا تھا، دوسری جانب کیمرون تھا جس کی دہشت ان کے دلوں میں ہمیشہ سے تھی۔ وہ کی بورڈ پر نگاہیں جھکائے جب اٹھا کر اسکرین کو دیکھتا تو دیکھنے والے بس دیکھتے رہ جاتے۔ وہ اتنا خوبصورت تھا اور نہ جانے اسے کس نے بتایا تھا کہ وہ یہ کام کرے گا تو اور پیارا لگے گا۔ کچھ دیر وہ ہاتھوں کو ڈھیلا چھوڑ کر بیٹھ گیا، چہرے پر پریشانی در آئی تھی۔ آئی کانٹ بلیو یہ مجھ سے اوپن کیوں نہیں ہو رہا۔ ہونٹ کو مسلتے ہوئے وہ کتنی ہی دیر پریشانی سے اسکرین کو دیکھتا رہا، پھر دوبارہ سے کی بورڈ پر جھک گیا۔ تیز چلتی انگلیوں کے تلے آتے ہر بٹن کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کے سفید پور اب لال پڑنے لگے تھے۔ کچھ ہی دیر میں اس نے انٹر دبایا اور اس پروگرام کو ہٹا کر ایک نیا پروگرام شروع کر دیا۔ صرف چند منٹوں میں وہ التمش کا سسٹم اڑا کر اپنے سسٹم میں ڈیٹا منتقل کر چکا تھا۔ جب ٹرانسفر کمپلیٹ ہوا تو فوراً کرسی کو دھکیلتے ہوئے پیچھے ہوا۔ میں کام کر چکا ہوں، اپنے کیمروں کو بتا دو۔ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا تو اس نے کندھے اچکائے۔ اب مزید بھی کسی کا ڈیٹا اڑانا ہے کیا؟ وہ سخت بیزار لہجے میں بول اٹھا۔ اسی دوران چارلس اندر داخل ہوا۔ مینجمنٹ ٹیم جو اس کے سر پر کھڑی تھی کو اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو آل گڈ کا اشارہ دیتے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ ایک شخص آگے آیا اور تمام انفارمیشن کو چیک کرنے لگا۔ سر، التمش کے تمام بلیک اینڈ وائٹ کرتوت ہمارے پاس آ چکے ہیں، اس نے چارلس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ واہ لیڈ، تم نے واقعی ثابت کیا ہے کہ تم لیڈرون کیوں ہو۔ اب تمہیں فوراً پاکستان کے لیے روانہ ہونا ہوگا، تم وہیں پر کیمرون سے مل سکو گے۔ اس کے علاوہ تمہیں اس سارے کام کا معاوضہ بھی ادا کیا جائے گا۔ فراخ دلی سے کہتے ہوئے اس نے لیڈ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن شاید اسے پسند نہیں آیا تھا، اس لیے پرے کھسک گیا۔ مجھے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے چارلس، مجھے صرف ابرا منی میرے ساتھ چاہیے۔ اس کا لہجہ اٹل اور سخت تھا، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ بچوں جیسی باتیں اور بچوں جیسی ضد تم پر سوٹ نہیں کرتی لیڈرون۔ ایک تو تمہیں اس محبت جیسے جھمیلے میں پڑنا ہی زیب نہیں دیتا، اور اگر اس میں پڑھ ہی گئے ہو تو اس قدر حساس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن دل کی بات ہے، تمہارے دل میں شاید ابرا منیر آ گئی۔ ہاں مانا کہ وہ خوبصورت لڑکی ہے، مگر اتنی بھی نہیں کہ اس کے لیے تم جیسا شخص گھٹنوں پر آ جائے۔ وہ کمرے میں کھڑے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے رہا تھا، جانتا تھا اسے اس بات پر غصہ آئے گا۔ اگر تمہاری بکواس ختم ہو چکی ہو تو میں تمہیں بتاتا چلوں چارلس، میں ایڈورڈ نہیں ہوں اور نہ ہی ابرا سلویا ہے جسے ایڈورڈ صرف شراب کی بوتل کے لیے ہر روز ایک نئے شخص کے حوالے کر دے۔ میں لیڈ ہوں، اپنے حواس درست کرو۔ میرے لیے کوئی بھی چیز میری عزت سے زیادہ اہم نہیں، التمش بھی نہیں۔ وہ ایک سخت نگاہ جیسے اسے چیر گئی۔ لیڈ کو کیسے پتا چلا تھا کہ وہ ایڈورڈ تھا اور وہ ایک بوتل کے لیے؟ اسے سمجھ نہ آیا کہ آخر وہ کیسے اپنی حیرت چھپائے۔ منہ بند کر لو، کیونکہ ایسی حیرت انگیز خبریں اور بھی میرے پاس ہیں، لیکن میں بول کر اپنا منہ گندا نہیں کرنا چاہتا۔ آئی نو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی ذات کے چیتھڑے اڑاتے اس کی اوقات دکھانے میں 2 منٹ نہیں لگائے تھے۔ وہ اس کی بکواس سن کر تھک گیا تھا۔ اسے امید تھی کہ اب وہ خاموش رہے گا۔ وہ اس کے پاس سے گزرتا ہوا باہر نکل گیا۔ چارلس وہیں کھڑا رہا، لیکن 2 آدمی اس کے ساتھ چلتے ہوئے اسے اسی کمرے میں قید کر آئے جہاں ابرا پہلے سے موجود تھی، لیکن اس دفعہ اسے باندھنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر ابرا نے سر اٹھایا تو وہ ہاتھ کمر پر باندھے آہستہ روی سے چلتا اس کے قریب آیا۔ 2 گھنٹوں کے بعد اس کی فلائٹ تھی۔ وہ ابرا کے پاس پیروں کے بل بیٹھ گیا۔
کئی لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ ابرا، اس نے حمیز کی مدھم پکار پہ اپنی بھیگی پلکیں اٹھائیں۔ کیا درد ابھی تک ہو رہا ہے؟ وہ چہرے پہ درد بھرے تاثرات لیے اس سے پوچھ رہا تھا، اور ابرا کو یقین تھا کہ یہ تاثرات کبھی بھی جھوٹے نہیں ہو سکتے تھے۔ تبھی اس کے سوال کے جواب میں اس نے اپنا لرزتا مومی ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا اور چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ پہلے یہ درد حد سے سوا تھا، مگر تمہاری ہاں نے اس میں کمی کر دی۔ پھر جب تم میرے لیے ان کے ساتھ گئے تو یہ کمی مزید بھر گئی، لیکن ابھی تمہارے پوچھنے نے اس درد کے احساس کو ہی مٹا ڈالا ہے۔ اس کے گلے پہ نگاہیں ٹکائے وہ مخمور مگر ہلکے سے نم لہجے میں بولی۔ اس نے جواب سے اندر تک سرشار ہوتے ہوئے اس نے سر جھکاتے ہوئے ایک سکون اندر تک سرایت کرتا محسوس کیا، اور پھر اس کے اپنے سینے پہ دھرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوا۔ شاعرانہ گفتگو کرنے لگی ہیں آپ محترمہ، لیکن آپ جانتی ہیں نا کہ دیلیٹ کو سلیکٹو شاعری کے سوا کچھ نہیں آتا، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ زخموں کے یہ نشان مٹ جائیں، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس نے ہاتھ بڑھا کے اس کے نشان کو چھوا تو وہ بنا مزاحمت کیے اپنی جگہ پہ بیٹھی رہی کہ اسے یہ یقین ہو چلا تھا کہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، ذرا سا بھی نہیں۔ پھر چند ثانیے کی خاموشی ان کے درمیان حائل ہوئی۔ شاید وہ الفاظ تلاش کر رہا تھا جس میں اسے سمجھا سکتا کہ وہ کچھ دیر کے لیے اسے دور جا رہا ہے۔ ابرا، اگر میں تم سے کہوں کہ میں تم سے دور جا رہا ہوں لیکن تمہیں پھر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا، تو کیا تم میرا یقین کرو گی؟ اچانک اس کے چہرے کو ہاتھوں کے حالے میں لیے وہ ایک امید و مان لیے سراپا سوال تھا۔ اس کے جانے کا سن کے ابرا کی آنکھیں خوف زدہ انداز میں اٹھتیں، اس کے چہرے پر گڑ گئیں، جبکہ اس کے سینے پہ رکھے ہاتھ نے بے اختیار زور سے اس کی شرٹ مٹھی میں دبوچی کہ دوری کے احساس ہی سہانے روح تھا۔ یہاں اس کا واحد آسرا حمیز سکندر تھا، اگر وہ بھی چلا جاتا تو اس کا کیا بنتا؟ وہ نم آنکھوں سے ماتھے پہ خوف کی پرچھائیاں لیے بس اسے دیکھے گئی، آواز بھی ان لمحوں میں سلب ہو جاتی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم پہ ایک بھی آنچ آئے بغیر میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، تو کیا تم اتنا یقین نہیں کرو گی؟ وہ پرملال لہجے میں بولا کہ اسے دھچکا سا لگا کہ وہ ابھی تک اس پہ بھروسہ نہ کر سکی تھی، لیکن شاید بعض اوقات انسان اندازے غلط لگا دیتا ہے۔ حمیز سکندر، تم وہ شخص ہو جس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ تم مجھے آگ سے بچا لو گے، تو جب تم مجھے جلدی آگ سے بچا سکتے ہو تو مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ تم مجھے ہر آفت، ہر قیامت سے بچا سکتے ہو۔ یہ اعتماد کی یقین کی عمارت آگ میں کندن بننے کے بعد پورے کس سے کھڑی ہوئی تھی، ایک جھٹکے میں نہیں گرے گی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کے ہاتھ پہ نرم ہاتھ کی گرفت قائم کرتی وہ مستحکم لہجے میں بولتی اسے دل کے بے حد قریب محسوس ہوئی۔ جنہوں نے تمہیں درد دیا ہے انہیں اس کا حساب دینا ہوگا، اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ یہ بات جان چکے ہیں کہ میری جان ہونے کے ناطے تم ہی بس مجھے جانتی ہو۔ اس کے زخموں کو ہولے ہولے انگشت شہادت سے چھوتے ہوئے وہ اس کے درد کی وجہ بننے والوں کو گن رہا تھا۔ اسے گنتی کبھی نہ بھولتی تھی، لیکن اس وقت وہ ہر چیز فراموش کیے اس کے لمس کے احساس سے ہلکی پھلکی ہو رہی تھی۔ اسے تو یہ بھی یاد نہ رہا تھا کہ وہ جا رہا تھا۔ راتیں ہیں اداس، دن کڑے ہیں، اے دل تیرے حوصلے بڑے ہیں، اے یاد حبیب ساتھ دینا، کچھ مرحلے سخت آن پڑے ہیں، رکنا ہو اگر تو 100 بہانے، جانا ہو اگر تو راستے بڑے ہیں، اب کیسے بتائیں وجہ گریہ جب آپ بھی ساتھ رو پڑے ہیں، اب جانے کہاں نصیب لے جائے، گھر سے تو فراز نکل پڑے ہیں۔ جوئے اور ڈینس کچھ دیر بعد دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی، شاید اس نے ابرا کو راضی کر لیا تھا۔ تمہیں چلنا ہوگا لیڈرون۔ جوئے اس کے نزدیک جاتے ہی اس کی کلائیوں کو ہتھ کڑی سے جکڑنے لگا، پھر اسے ساتھ لیے کمرے سے نکلنے لگا۔ جاتے جاتے اس نے مڑ کر دیکھا تو ابرا بہت سکون سے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اسے خوشی ہوئی، ورنہ وہ روتی تو شاید وہ اسے چھوڑ کر نہ جا سکتا۔ ہیلی کاپٹر پر سوار ہوتے بس ابرا اس کے اعصاب پر سوار تھی۔ اس کی ساری شوخی جو جنگل میں نظر آئی تھی نہ جانے یہاں آتے ہی کہاں غائب ہو گئی تھی۔
وہ خوف زدہ ہرنی جیسی ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اسے یہاں دوبارہ نہیں آنا، لیکن میری یہ غلطی کی وجہ سے وہ دوبارہ یہاں پہنچ گئی جہاں میں اسے کبھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ میں زندگی میں ایک شخص کو دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے اسے دوبارہ دیکھنا میرے نصیب میں لکھ دے۔ میں اسے دوبارہ دیکھوں، اس کی مسکراہٹ، اس کی ہنسی، اس کی شوخی، اس کا مجھ پر حق جمانا، سب کچھ، لیکن اقرار نہ کرنا۔ اور سچ کہوں تو اس کی یہی ایک عادت مجھے بہت پسند ہے۔ میں اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، سب کچھ، اور میں وہ سب کچھ کر رہا ہوں جس کے بعد وہ صحیح سلامت مجھ تک پہنچ جائے گی۔ حمیز کا سفر شروع ہوا۔ ایک حبشی اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ رہا تھا، اس کے ہاتھ پیچھے باندھے گئے۔ کاش میں اتنا ذہین نہ ہوتا تو آج ابرا صرف میری وجہ سے خطرے میں نہ ہوتی۔ ابرا صحیح کہتی ہے، مجھے ہیکنگ نہ آتی تو کیا میں یہاں پایا جاتا؟ لیکن حاضر کی بات بھی درست ہے، جتنے بڑے سر اتنے بڑے درد۔ اس بار کا درد میری جان نہ لے لیا ہے، وہ سوچ رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوا، تیز ہوا سے اس کے بال اڑنے لگے۔ وہ ابرا سے دور جا رہا تھا، مگر یہیں کہیں اپنا دل چھوڑے جا رہا تھا، جس نے تب تک دھڑکنا تھا جب تک ابرا کے سینے میں موجود دل دھڑکتا رہتا۔ میں اعتراف کرتا ہوں ابرا منیر، آج سے صرف 8 دن بعد تم محفوظ ہاتھوں میں ہوگی، یقیناً اس سے بھی پہلے کہ تیری آرزو کرتے۔ یہ لازم تھا کہ ہم کچھ دن خود اپنی جستجو کرتے، جفاگر اہل دل کرتے، وفاگر خوبرو کرتے، تو پھر اپنی تمنا تم اپنی آرزو کرتے۔ قدم کانٹوں نے ایک ایک گام پر اٹھ اٹھ کے چومے ہیں، یہ عالم تھا تو پھر ہم کیا تلاشی رنگ و بو کرتے، اسی ایک زندگی پر کیا جو عمر خضر بھی ملتی۔ تمہاری آرزو کی ہے، تمہاری آرزو کرتے۔ تجھے بھی علم تو ہوگا کہ اے محوِ حنا بندی، ہماری زندگی گزری ہے خون آرزو کرتے۔ قدو گیسو کی سازش کا تقاضا تھا یہ اے خالد، فدائے دار خود بڑھ کر رسنے زیب گلو کرتے۔ وہ دونوں انیکسی میں داخل ہوئے۔ انیکسی بالکل صاف ستھری پڑی ہوئی تھی، جیسے وہ اب بھی یہیں کہیں موجود ہو۔ اس کی خوشبو 4 سو پھیلی ہوئی تھی۔ امیس احمر نے اسے کبھی اس انیکسی میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن چشم تصور میں وہ اپنے اونچے لمبے خوبصورت آنکھوں والے بیٹے کو چلتے دیکھ سکتے تھے، جس کی چال میں غرور چھلکتا تھا۔ امریکن کچن میں کام کرتے ہوئے، ڈائننگ پر کھانا لگاتے ہوئے، ایک ایک چیز کے پاس جیسے اس کا لمس موجود تھا۔ طلال انیکسی کا تفصیلی جائزہ لینے میں مگن تھا، لیکن امیس کسی اور ہی دنیا میں پہنچے ہوئے تھے۔ وہ حال میں موجود چیئر پر ٹک گئے۔ وہاں موجود ہر چیز اس کے نفیس طبیعت کا پتہ دیتی تھی۔ طلال انہیں وہیں چھوڑ کر ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگا۔ جو نظر آ رہا تھا ویسا کچھ بھی نہیں تھا، تو جو حقیقت تھی وہ کیسے نظر آتی؟ وہ اسی حقیقت کی تلاش میں تھا جو اسے ہر حال میں دیکھنی تھی۔ اب وہ وہی طلال بن کر نہیں لوٹا تھا جو آخری دفعہ یہاں آیا تھا۔ تجربے کا چونا لگ چکا تھا اسے۔ جہاں تک میرا خیال ہے، اگر اس نے واقعی یہاں پر کچھ رکھا ہوا ہے تو وہ اس کے اپنے کمرے میں ہرگز نہیں ہوگا۔ مجھے کہیں اور تلاش کرنا چاہیے۔ 4 کمروں پر موجود اس جگہ کی تلاشی جلد ختم ہو گئی۔ وہ مایوسی سے الٹ پلٹ ہوئی انیکسی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ حقیقتاً اسے اچنبھا ہوا، کوئی اس قدر اپنا دامن بچا کر کیسے چل سکتا ہے؟ وہ داڑھی کو کھجاتے ایک دفعہ پھر سے اس کے کمرے میں استادہ تھا۔ بیڈ پر کالے پھولوں والی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ دائیں جانب کالی چادر جیسے بڑے بڑے کالے پھولوں والا صوفہ، اور صوفے سے تھوڑے فاصلے پر رائٹنگ ٹیبل تھا، لیکن اس کے درازوں میں بھی اسے کچھ نہیں ملا تھا۔ رائٹنگ ٹیبل کے پیچھے ایک کالے رنگ کا خوبصورت پردہ لگا ہوا تھا۔ عجیب بات تھی، اور وہ اب اس کی نگاہوں میں آئی تھی۔ کھڑکی پر پردہ پڑا ہوا تھا، تو رائٹنگ ٹیبل پر گرد کیوں تھی؟ رائٹنگ ٹیبل سے آگے کی طرف کتابوں سے بھری الماری تھی جو بالکل پردے کے ہم رنگ تھی۔ اس نے ٹیبل سائڈ پر کیا اور پردہ ہٹا دیا۔ وہ ہک دک کھڑا رہا، جیسے کسی نے اسے جما دیا ہو۔ وہاں کوئی کھڑکی موجود نہیں تھی، اور وہ انسان جس کے کمرے میں وہ یہ پراسرار پردہ نظر آ رہا تھا، وہ بالکل بھی پاگل نہیں تھا جو ایسی ہموار دیوار پر پردہ لٹکا دیتا۔ وہ دیوار کے قریب گیا اور اسے بجایا۔
وہ کھوکھلی تھی۔ اب اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا، لیکن اسے سمجھ نہ آیا کہ آخر یہ پردہ کیوں لٹکایا گیا تھا۔ کیا یہ ایک اشارہ تھا وہاں پہنچ جانے کے لیے؟ اگر وہ دیوار کھوکھلی تھی تو یقیناً وہاں اسے ہٹانے کا کوئی طریقہ بھی ہوگا، کوئی بٹن یا کچھ اور۔ طلال نے ساری دیوار پر نگاہیں دوڑائیں۔ اسے لگا وہ اس وقت کسی جاسوسی ناول کے جاسوس کی طرح بس اب کیس کو حل کرنے کے بالکل قریب ہے۔ بس اسے کوئی بٹن نظر آ جاتا جس سے وہ چھپی لائبریری سرک کر کسی پوشیدہ کمرے کی جانب راستہ دکھا دیتی۔ ساری دیوار پر نگاہیں دوڑائیں مگر کوئی بٹن، کوئی بھی کتاب جسے پش کرنے سے راستہ کھلنے لگتا اسے نظر نہ آیا۔ ایک بار پھر وہ پریشان ہوا تھا۔ وہ دیوار کے پاس سے ہٹ گیا اور غور سے اس الماری کو دیکھنا شروع کیا۔ تمام کتابوں کے رخ دوسری جانب تھے اور باقی جاسوسی ناولوں کی طرح ایک کتاب ایسی موجود نہیں تھی جس کا رخ مختلف سمت میں ہوتا۔ تمام کتابیں ایک ہی رخ میں موجود تھیں۔ وہ غور سے اس الماری میں رکھی ان کتابوں کو دیکھنے لگا۔ حیرت انگیز طور پر ان کتابوں کی جلدوں کا رنگ بھی سیاہ تھا۔ سب کتابوں پر چٹ لگی ہوئی تھی۔ لین سے وہ ایک خاص کتاب نظر آ ہی گئی جس پر کسی قسم کی چٹ نہیں لگی ہوئی تھی۔ وہ تیسری رو میں دوسری کتاب تھی۔ اس نے اسے ہاتھ میں لیا اور اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی جگہ پر جمی رہی۔ یہی اس دیوار کی جانب کتاب کو دھکیلا۔ السلام علیکم فرینڈز۔ اس نے اسے ہاتھ میں لیا اور اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی جگہ پر جمی رہی۔ یہی اس دیوار کو اپنی جگہ سے سرکانے کا بٹن تھا۔ اس نے اندر کی جانب کتاب کو دھکیلا۔ پردے کی طرح وہ بورڈ ٹائپ دیوار ایک جانب فولڈ ہوتی گئی۔ ایک دفعہ تو مانو دل اچھل کر حلق میں آ گیا، لیکن یہ خوشی میں ہوا تھا۔ یہ حمید سکندر کی 5ویں شکل، کیا یہ جاسوس بھی ہے؟ لیکن اس طرح کی کوئی بھی بات اس نے ویڈیو میں تو نہیں بتائی۔ او مائے، اگر یہ جاسوس ہے تو میرے سارے سوالوں کے جواب میرے منہ پر آ لگیں گے۔ جہاں تک میرا خیال ہے، اگر یہ جاسوس ہے تو ایک یہی سالڈ وجہ ہے اس کے آج تک کسی کے ہاتھوں میں نہ آنے کی۔ وہ سوچتے ہوئے اس پراسرار کمرے میں داخل ہو گیا جہاں چاروں طرف میں مختلف قسم کی کمپیوٹر اسکرینز نصب تھیں۔ اس میں ایک الگ تھلگ کمپیوٹر پڑا ہوا تھا جو جدید ماڈل کا تھا اور اسے دیکھ کر حیرانگی ہوئی۔ وہ آن تھا۔ وہ اس کے سامنے پڑی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ کمپیوٹر سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے اسے سمجھ آ گئی کہ وہ باقی کمپیوٹر سے الگ کیوں موجود تھا۔ اس کمپیوٹر میں صرف ایک ایپلیکیشن جو کہ الیکٹرانک میل تھی کہ ایم باکس میں ایک میسج تھا۔ اس نے فوراً ایم باکس کھولا۔ ہلو، میں حمید سکندر ہوں۔ میل پڑھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ وہ فوراً واپس گیا، اس کمرے کو دوبارہ سے بند کیا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ امیس احمد اسے آوازیں دیتے رہ گئے مگر وہ سنی انسنی کرتے گاڑی میں بیٹھا اور امیس کو پیچھے چھوڑ گیا۔ امیس نے اس کی گاڑی گیٹ سے نکلتے دیکھتے رہے، پھر مایوس نگاہوں سے لوٹ آئے۔ جانے سے کیا ہوا؟ اتنی جلدی میں نکل گیا، کچھ تو بتا کر جانا چاہیے تھا اسے۔ وہ سوچتے ہوئے واپس اپنے بیٹے کے کمرے میں چلے گئے جہاں اس کا لمس تھا۔ اس کی طبیعت گرا تھی، آنکھیں سوج رہی تھیں، کن پٹی کے بال سفید ہونے لگے تھے۔ انہوں نے سگار سلگایا اور لبوں میں داب کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ کیمرون کو اطلاع مل چکی تھی، سب صحیح جا رہا تھا، لیکن کسی اور کے حق میں۔ وہ اس وقت ایک پرستائش کمرے کے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور چارلس سے بات کر رہا تھا۔ چارلس، تمام انفارمیشن بہت ہی احتیاط سے یہاں لے کر آنا۔ جس دن تم یہاں پہنچ جاؤ گے اس سے 2 دن بعد اس کا اجلاس ہے اور میرے ساتھ میٹنگ بھی۔ یہ بات اب میں اتنی دفعہ دہرا چکا ہوں کہ مجھے خود بھی یاد نہیں، مگر ایک چھوٹی سی غلطی تم سب کو سلاخوں کے پیچھے چکی پیستے ہوئے ساری زندگی دہرانی پڑے گی۔ اسے اس لڑکے پر اپنی زندگی سے بھی زیادہ نگاہ رکھنا۔ اس کے نزدیک کسی بھی قسم کا فون، لیپ ٹاپ، کچھ بھی غلطی سے بھی مت بھولنا، ورنہ مجھے بچانے والے ہزاروں آ جائیں گے، مسئلہ تمہارے سر کا بن جائے گا۔ سر، آپ یہ بات بہت دہراتے ہیں کہ جس چیز کے لیے انسان کوشش کرتا ہے اسے وہی ملتی ہے۔ اگر آپ نے پوری شدت سے کوشش کر لی ہے تو آپ بے فکر ہو جائیں۔ اس دفعہ اسے ساتھ لا رہا ہوں تو یقین رکھیں اب آپ کا کام بھی ہو جائے گا۔ ہم جلد وہاں پہنچیں گے۔ 6 مہینے کے اندر اندر آپ وزیر اعظم بن چکے ہوں گے، یہ چارلس کا آپ سے وعدہ ہے۔ جہاں جانثاروں کی لائن لگی ہوگی وہاں پر لیڈر کو بھی مضبوط رہنا چاہیے۔
آپ ڈٹے رہیں، پھر لیڈ بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ وہ اب ایک جہاز پر سوار ہو رہے تھے، لیکن چارلس ان سے دور کھڑے کیمرون سے گفتگو کرنے میں مصروف تھا۔ یہ بات تو وہ بھی جان گیا تھا کہ اس کا باس کچھ زیادہ ہی لیڈ سے خوف زدہ تھا۔ پلک جھپکنے سے پہلے وہ اس سے کام نکلوا کر کسی بھی جہنم میں بھیجنے کو تیار تھا۔ ملتے ہیں جلد تم سے، اور ایک سرپرائز تمہارے لیے بھی ہوگا چارلس، تمہاری وفاداری اور جانثاری بن جانے کے نام کے طور پر۔ وہ مسکرایا تھا اور اس کی مسکراہٹ چارلس کو محسوس بھی ہوئی تھی۔ چارلس کا آدھا کام تو اسے خوش کرنا تھا، خوش وہ اسے کر چکا تھا، بس اب اس لڑکے کو گھور رہا تھا جو ہاتھ لگانے والوں کو جھٹک دیتا تھا۔ اس کی فرسٹریشن بھی اسے سمجھ آتی تھی، اس کی بلبل جو پیچھے رہ گئی تھی۔ طلال نے گھر سے نکلنے کے فوراً بعد افریقہ جانے کا انتظام کیا۔ صرف کچھ گھنٹوں میں ہی وہ پاکستان کو چھوڑ کر افریقہ کی جانب مہوے پرواز تھا۔ وہاں موجود سیکرٹ ٹیم ریڈی تھی جس نے انہیں وہاں سے ریسکیو کرنا تھا۔ یہ میسج صرف 5 گھنٹے پہلے کا تھا۔ اس دوران وہ کالیں ملا کر تھک گیا، لیکن اپنی تھکاوٹ کو بالائے طاق رکھے وہ مسلسل کام کیے جا رہا تھا۔ اسے افریقہ پہنچنے میں کم سے کم 8 دن لگنے تھے، اور اس دوران حمید سکندر یہاں پہنچ جاتا۔ یہاں وہ سنبھالتا اور وہاں طلال حیدر۔ اس نے ہر چال اتنی سوچ سمجھ کر چلی تھی کہ کہیں بھی غلطی کی گنجائش نہ چھوڑی تھی۔ آج واقعی وہ ایمان لایا تھا کہ وہ ایک عام شخص ہرگز نہیں تھا۔ جہاز میں بیٹھ کر وہ سوچنے لگا، ہر دفعہ جب وہ اس کے بے حد قریب ہوتا تھا اور وہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتا، شاید بہت سارے لوگوں کا ہاتھ اسے بچانے میں رہا ہو، لیکن اگر وہ اکیلا بھی ہوتا تو بھی طلال حیدر کو یقین تھا وہ اپنا کام اتنی ہی صفائی سے کر جاتا۔ ابھی بھی کچھ رازوں سے پردہ اٹھنا باقی تھا۔ سب سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ آخر اس نے اتنی صحیح ڈائریکشن کا پتہ کیسے چلایا تھا، اور اگر چلا لیا تھا تو اسے کیسے یقین تھا کہ اسی وقت ایک شخص وہاں پہنچ کر وہ میسج دیکھ لے گا اور پھر اس کی مدد کرنے کو ویسے ہی دوڑ پڑے گا جیسے اس وقت طلال کی دوڑیں لگی تھیں۔ 7 دن بعد وقت بدلا۔ وہ اس وقت ایک ہوٹل میں موجود تھے، پاکستان کے شہر کراچی میں۔ ساحل سمندر کے قریب ہوٹل میں موجود وہ اس وقت قد آدم کھڑکی سے باہر دیکھتے اس سمندر کو سمجھنا چاہ رہا تھا، اور سمجھ بھی رہا تھا۔ ایک ایسا ہی سمندر اس کے اندر بھی ٹھاٹھے مارتے سب کچھ تباہ کر دینا چاہتا تھا۔ سمندر کی لہریں غصے میں آ کر ساحل کو جھپٹتیں، لیکن شاید ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ساحل کو تباہ کر دیتیں، لیکن وہ سازشوں میں مسلسل تھیں، اور آہستہ آہستہ وہ وہاں کی ریت بہاتے ایک دن اسے ضرور ختم کر دیتی۔ وہ بھی اس وقت بالکل ایسا ہی تھا، اپنے غصے سے تمام ریت بہا لے جانے والا، اور اس کا یہ کام بہت پہلے شروع کر دیا تھا۔ اب تک تو ساحل کافی کھوکھلا ہو چکا تھا۔ وہ آنے کے بعد فریش ہوا، اب کمرے میں بیٹھا چارلس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے کوفت ہونے لگی۔ اتنی قید تو اس نے عشق میں نہیں کاٹی تھی جتنی اب ایک مشن میں کاٹنی پڑ گئی تھی۔ دروازہ کھلا اور ڈینس اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ وہ خاموشی سے اندر آیا اور اس کے سامنے کھانا سجانے لگا۔ حمید نے ایک دفعہ بھی اس کھانے کی جانب نہیں دیکھا، فقط ڈینس کے چہرے کی جانب دیکھتا رہا۔ وہ اس کی گھوری سے اکتایا تو نگاہیں اٹھائیں۔ مجھ میں ایسا قابل دید کچھ بھی نہیں ہے لیڈ، جو تم مجھے یوں گھور گھور کر دیکھتے جا رہے ہو۔ آخرکار تنگ آ کر بولا تو اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ آئی جو جوزف اپنے شکار کو دیکھ کر لاتا تھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ غداری انسان کو غلام بننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ لمحوں کے 1000ویں حصے پر ٹھٹک گیا۔ نیلی آنکھیں حمید کی عنبر آنکھوں میں گڑ کر جیسے ساکن ہو گئی تھیں۔ وہ ہسپانوی زبان جانتا تھا، یہ پہلا جھٹکا تھا۔ دوسرا، وہ اس کا راز جانتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل چھوٹی، مگر اس نے آگے بڑھ کر اسے کیچ کر لیا۔ اپنے ملک سے بھاگ آنے کے بعد تم فوج سے ایک چھوٹے درجے کے غلام بن گئے۔ وجہ جو بھی رہی ہو ڈینس، لیکن فوجیوں پر غلامی کبھی سوٹ نہیں کرتی۔ بیٹھ جاؤ۔ اسے جہاں لوگوں کو ٹھہرا دینے کا فن آتا تھا، وہیں وہ یہ بھی اچھے سے جانتا تھا کہ کسی بھی انسان کو اپنے پاس بیٹھنے کی پیشکش کب کرنی ہے۔ وہ جیسے جھکے ہوئے پانی رکھ رہا تھا وہیں تھم گیا تھا۔ اس کی پیشکش پر حیران ہوتے تاثرات کے ساتھ اس کے پتھر ہوتے جام میں جنبش ہونے لگی۔ یہ سب تم کیسے جانتے ہو؟ سرازین کے لیے آواز میں ارتعاش تھا۔
میں ہیکر ہوں اور ہیکر وہ سب کچھ جانتا ہوتا ہے جو کمپیوٹر پر صرف ایک دفعہ لکھ دیا جائے۔ میرا کام لوگوں کے راز نکالنا ہے۔ یہ سوال کافی فضول تھا۔ اسے ناک چڑھا کر سیل بوتل کا ڈھکن کھولا اور پانی پینے لگا۔ لاشعوری طور پر اسے فوراً وہ وقت یاد آیا تھا جب ان کے پاس کسی قسم کا پانی بھی پینے کو نہیں تھا اور اب وہ منرل واٹر پی رہا تھا۔ ڈینس نہ چاہتے ہوئے بھی پاس پڑے کریم کلر کے صوفے پر ٹک گیا۔ باہر اب بیچ سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ تم اگر سب جانتے ہو تو اب تک تم نے کسی کو بتایا کیوں نہیں کہ میں کون ہوں؟ ڈینس نے ایک سوال داغا۔ یقیناً یہ تمہاری حیثیت جاننے کے فوراً بعد تمہارے دماغ کے عین اسی جگہ گولی گھسیڑیں گے جہاں میں نے تمہارے دوست رابرٹ عرف تمہاری بیوی کے قاتل کے دماغ میں گھسیڑی تھی۔ پانی حلق سے نیچے اتار کر اس نے بوتل کا ڈھکن بند کیا اور اسے میز پر رکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ واٹ؟ مجھے اچھے سے معلوم ہے کہ تم یہ جال کیوں بچھا رہے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ میں یہاں سے بھاگنے میں تمہاری مدد کروں۔ تم مجھے میرے دوست سے پسند کر رہے ہو صرف اس لیے کیونکہ میں نے اپنے چارلز کو تم سے نفرت کی وجہ ہسپانوی زبان میں بتائی تھی جو کہ تم جانتے ہو۔ بیٹھے بیٹھے اب تو صرف تمہارا ایک کام ہے وہیں کہانیاں گھڑنے والا۔ تو میں تمہیں بتاتا چلوں، میں ان فضول کہانیوں کے اثر میں آنے والا نہیں ہوں۔ وہ چیختے ہوئے خنزیر کی طرح بلبلاتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا، لیکن حمیز کے چہرے کے تاثرات رتی بھر نہ بدلے۔ وہ ویسے ہی سکون سے بیٹھا رہا۔ افسوس ڈینس، افسوس، تم اپنی آستین میں چھپے سانپوں کو اپنا دوست کہتے ہو۔ ڈینس، مجھے یہاں رہنے والے ہر ایک شخص کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے سوائے ایک شخص کے جس کا سسٹم کو معلوم نہیں، اور وہ کیمرون ہے۔ جس دن مجھے معلوم پڑا کہ وہ کون ہے، یہاں گولی ماروں گا اسے، یہاں۔ اس نے بھووں کے درمیان میں اپنی گلابی انگلی کی پور رکھی۔ تم صرف لیٹرون ہو تو شوٹر کیسے ہو؟ آواز ایک دفعہ پھر ابھر کر معلوم ہوئی تھی۔ اب تم فوجی والے روح بیدار مت کرو۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ تم مجھ سے خواہ مخواہ میں دشمنی پالنا بند کر دو۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو کیونکہ میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ وہ اتنے اجنبی لہجے میں بولا تھا جتنے اجنبی لہجہ ایڈپس کا لہجہ اپنی ماں جو کاسٹا سے پہلی دفعہ ملنے پر تھا۔ اب لیڈ ڈینس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ ایسے نگاہیں چرا کر بیٹھ گیا تھا جیسے وہاں اس کے علاوہ کوئی موجود ہی نہ ہو۔ آخر ڈینس کو تھک کر وہاں سے جانا پڑا، لیکن اسے بھی ویسے ہی جواب حاصل کرنے تھے جیسے وہ اس کے بارے میں سب جان گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رقصہ ہو گئی جس کا اثر آنکھوں نے قبول کر کے چمکنا شروع کر دیا تھا۔ وہ آگے ہوا اور کھانا کھولنے لگا۔ قورمہ دیکھ کر اسے پھر سے ابرا یاد آئی تھی۔ میڈم، آپ کی خواہش پوری کرنے لگا ہوں۔ کاش آپ یہاں ہوتی تو یہ سارا قورمہ آپ کو کھاتے دیکھ کر مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ اس نے ایک نوالے میں قورمہ بھر کر منہ میں رکھا۔ 6 تاریخ بروز جمعرات۔ جنگل کے اسی مقام پر طلال اپنی ٹیم کے ساتھ موجود تھا۔ سر اٹھا کر اس نے عمارت کو دیکھا جس کا بیرونی رنگ اڑ چکا تھا۔ جوش و جذبے کا عجیب عالم تھا۔ اس نے کبھی سوچا تک نہیں تھا کہ ایک دن وہ ایک ایسے مشن کا حصہ بن جائے گا جس میں لیڈرون شامل ہوگا، اور اس کے نصیب اچھے تھے کہ وہ اسے جان گیا تھا۔ اچھے لوگوں کو اچھے لوگ پہچان جاتے ہیں۔ ایک عالم تھا جس کے ہاتھ میں جدید رائفلز تھیں، بلڈ پروف جیکٹس پہنے، سروں پر ہیلمٹ، جیکٹس پر دستی بم نظر آ رہے تھے۔ انہیں آرڈر دیتا ملا تھا، وہاں موجود صرف ایک انسان کو بچانا ہے، اور وہ تھی ابرا منیر، اور وہ ایک طرف پر دوڑا چلایا تھا۔ اس حویلی کو چاروں جانب سے گھیر لیا گیا۔ لاؤڈ اسپیکر ہاتھ میں پکڑے ایک الوہی جذبہ اس کے رگو پے میں اتر گیا۔ اس نے اسپیکر منہ کے سامنے لیا، منہ کھولا، لب ہلے، لیکن آواز بلند کرنے سے پہلے وہ سوچ میں غرق ہوا، اور 2 منٹ کے اندر اس نے اسپیکر میں بولنے والے الفاظ بدل دیے۔ حملہ کر دو۔ اسپیکر کو پرد پھینکے وہ اندھا دھند دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ گولیاں تڑ تڑ برسنے لگی تھیں۔ آج سے پہلے اور آج کے بعد شاید ہی پھر کبھی اس طرح کا کوئی بھی سین وہ دیکھ سکتا۔ اسے ایک وعدہ نبھانا تھا، اسے ابرا کو بچانا تھا۔ چارلز نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بالکل تیار ہوئے کھڑکی کے سامنے استادہ، ایک ہاتھ پٹ پر جمائے
نگاہیں پردے پر سے ہٹائے سامنے مرکوز کیے کھڑا تھا۔ اس کی پشت چارلس کی جانب تھی۔ کھڑکی کے سامنے صوفہ تھا اور صوفے کے بائیں جانب کمرے کا دروازہ تھا۔ وہ اندر آیا اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے نگاہیں گھما کر چارلس کو دیکھا۔ اسے وہ اپنے باپ کی طرح لگا تھا، نہ سمجھ آنے والا بے حس انسان، جس سے شاید یہ بھی معلوم نہ تھا کہ جس کے نام پر اس نے ایک شخص کی جان مانگی تھی، اس کے بدلے اگر وہ اس کی اپنی جان بھی مانگتا تو بھی وہ خوشی خوشی حاضر کر دیتا۔ 2 گھنٹے بعد تمہیں اسے شوٹ کرنا ہے۔ یہاں تم اسے شوٹ کرو گے اور وہاں تمہاری لڑکی جہاز میں سوار ہو جائے گی۔ وہ مر گیا تو لڑکی صحیح سلامت تم تک پہنچ جائے گی، اور نہ مرا تو جہاز کریش بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ نگاہیں وہیں سمندر کی نیلی لہروں میں گاڑے بول کر اس کے دل کے چیتڑے اڑانے میں مصروف تھا۔ تم سمجھتے ہو کہ تم مجھے دھوکہ دو گے اور بچ بھی جاؤ گے؟ اب رچکا کر حیرت سے پوچھے گئے سوال پر چارلس پر بہر کو خاموش ہو گیا۔ اس میں اتنا اعتماد کیوں تھا؟ لیڈرون، پتہ ہے میں 75 سال کا ہوں، لیکن زندگی میں ایک بات بہت اچھے سے سیکھی ہے۔ جو خود کو کچھ سمجھتے ہیں دراصل وہ نہ سمجھ ہوتے ہیں۔ اس کی بھیجے جبڑوں کو دیکھ کر چارلس اپنے الفاظ نرم کر گیا۔ شاید تم نے بھی ہمارا قومی مقالہ نہیں سنا، کامن سینس از اے سینس وچ از ناٹ کامن ان کامن پیپل۔ تم ہر دفعہ نا غلطی کر جاتے ہو۔ میں عام انسان نہیں ہوں، اور یہ نہ سمجھی نہیں، سمجھ بوجھ ہے جس نے اس حقیقت سے مجھے روشناس کروایا۔ اسے بالکل سچ کہتے سر جھٹک کر منہ پھیرا تھا۔ جو خود کو عقل مند سمجھتا ہے وہ اصل میں عقل مند نہیں ہوتا لید، وہ متانت سے بولا تھا۔ نہ جانے وہ کیوں یہ چاہتا تھا کہ لیڈ ہار مان لے، لیکن یہی تو لیڈ اور چارلس میں فرق تھا۔ لیڈ ہار نہیں مانا کرتا تھا۔ شکر ہے یہ بات مان لی تم نے۔ کب سے خود کو عقل مند سمجھے جا رہے ہو بڈھے؟ ایکچوئل میں ہو نہیں۔ بائی دا وے تم میرے باپ نہیں ہو جو سبق دینے لگے۔ جس کام کے لیے آئے ہو وہ پھوٹو۔ اب وہی گھسی پٹی بات مت دہرانے لگنا کہ مجھے شوٹ کرنا ہے بلا بلا بلا۔ کچھ نئے ہے تو بولو، ورنہ مجھے اب وہاں لے ہی چلو جہاں میں نے شوٹ کرنا ہے۔ میں اسی لیے یہاں آیا ہوں۔ سر نے تمہارا کھانا تیار کر رکھا ہے جو تم فوراً بعد کھاؤ گے۔ اس نے سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر اس بات کا کیا مطلب تھا، لیکن اب اس کا چہرہ تاثرات سے عاری تھا۔ پھر مڑا اور اسے چلنے کا اشارہ کرتے خود اس کے پیچھے چلنے لگا۔ دروازے سے باہر ایک فوج تھی جس کی قیادت میں اسے اس بلڈنگ تک پہنچایا گیا جہاں سے اس نے التمش بن سومرو کو قتل کرنا تھا۔ گولیوں کی اچانک آوازوں نے ابرا کو گہری نیند سے بیدار کیا تھا۔ اچانک ہی تڑ تڑ کی آوازیں اتنی زور سے بلند ہوئیں جیسے بالکل اس کے کان کے قریب چل رہی ہوں۔ وہ بیڈ سے اتر کر دروازے کے قریب آئی، لیکن باہر جانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ بس راہداری میں ہوتی بری طرح کی ہلچل نے لمحوں میں اس کا دل دھڑکانا شروع کر دیا تھا۔ مسلسل چلتی گولیاں اور کبھی کبھی دستی بم پھٹنے پر در و دیوار لرزنے لگتے تھے۔ وہ دروازے سے دور ہٹی۔ وہاں تو کوئی چھپنے کی جگہ بھی نہیں تھی، بس ایک کونا تھا جہاں وہ بیٹھ سکتی تھی۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر اسی کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ دل دھک دھک کرتے خوف سے پھٹنے کے قریب تھا، اتنا خوف کہ اس نے رونا شروع کر دیا۔ خود تو چلے گئے ہیں مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر، اگر میں مر گئی تو میری قبر پر رونے آ جائیں گے۔ مجھے اتنی جلدی نہیں مرنا لامیاں، مجھے بچا لیں۔ وہ اونچا اونچا بولتے روئے جا رہی تھی، لیکن اس کی اتنی اونچی آواز بھی مدھم ہو جاتی۔ کان پر رکھے ہاتھوں کی سفیل کو توڑ کر آواز کان کے پردوں سے ٹکراتی اور اسے مزید خوفزدہ کر دیتی۔ ہائے، آج میں مر جاؤں گی، آج میرا آخری دن ہے۔ خدا تمہیں پوچھے امی سکندر، خدا تمہیں پوچھے۔ ہائے امی جی، میں کیسے بچوں گی آج؟ مجھے تو یہ لوگ ضرور مار دیں گے۔ کپکپاتے وجود کی گٹھری بنے وہ لبوں پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی کہ غلطی سے بھی کوئی آواز اس کے حلق سے نہ نکلے۔ کیا معلوم کوئی اسے سن لیتا، اور آگے جو وہ اس کے ساتھ کرتا وہ تو صرف خدا جانتا تھا، یا پھر کرنے والا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ کیا اس کا وقت ختم ہو چکا تھا؟ آنکھیں خوف سے پھٹنے کے قریب ہوئیں۔ آنکھوں نے کچھ دیکھا
اور دماغ نے سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ شخص جو اونچے لمبے قد کا حامل تھا، ہینڈل پر ہاتھ رکھے دروازہ آدھا کھولے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا، اور یہیں اس کی بس ہوئی۔ جو سامنے دروازے پر استادہ نظر آیا، اسے دیکھ اس کے حواسوں نے اس کا ساتھ چھوڑا۔ وہ خود سے بیگانہ ہوتی، بے جان سے وجود کے ساتھ زمین بوس ہوتی چلی گئی۔ وہ دوڑ کر اس کے قریب آیا اور اسے زمین پر گرنے سے بچا لیا تھا۔ میرا نادہ دل اس کی آنکھوں میں دھڑکتا ہے، جس کا دل ایک عنبر رنگ کی آنکھوں والے ایک پری ذات کے سر کا صدقہ ہے۔ عشق کچھ نہیں ہوتا، ہاں، مگر محبت میں سب کچھ ہوتا ہے۔ میرا نادہ دل جس کے سر کا صدقہ ہے، وہ دل کسی اور کے سر کا صدقہ ہے، تو میں بھی اسی کے سر کا صدقہ ہوں جس پر میرے محبوب کا دل ناداں ہوا ہے۔ ابرا منیر، مجھے دیکھ کر تم کیسے بے ہوش ہو گئی؟ ہاں، شاید تمہارے دل کو میرے دل کی صدا سنائی دی ہوگی۔ ایک دفعہ، آخری دفعہ میں تمہیں جی بھر کے دیکھتا ہوں، اس کے بعد تم جس کی امانت ہو میں تمہیں اس کے پاس بخیر و عافیت پہنچا دوں گا۔ وہ اس کی بند آنکھوں کے سامنے اعتراف کر گیا، جن کو کھلے دیکھ وہ اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ امیس کچھ دیر کے لیے آفس آ گئے تھے۔ کچھ معاملات دنیا میں رہتے ہوئے ہر صورت سنبھالنے پڑ جاتے ہیں، اور انہیں کچھ معاملات کو سنبھالنے وہ اس وقت آفس میں تھے۔ 11 بجے ان کی میٹنگ التمش کے ساتھ طے تھی۔ التمش نے اجلاس کے فوراً بعد اس سے ملنے کا وقت طے کر رکھا تھا، لیکن امیس کے ذہن سے اس وقت وہ ملاقات بالکل مٹی ہوئی تھی۔ وہ اور بہت کاموں میں پیر پھنسائے آفس کے ونڈو سے بھاگتی دوڑتی دنیا کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ انسان ساری زندگی بھاگتا رہتا ہے، کبھی کسی وجہ کو بنیاد بنا کر، کبھی کسی وجہ کو، لیکن پھر اس کی زندگی میں آخر سکون لکھ ہی دیا جاتا ہے، اس کی جان لے کر۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر وہ کچھ دیر پہلے ہی آفس میں آ بیٹھے تھے، لیکن سوچنے کی بات تو یہ تھی کہ آخر وہ اس قدر تگ و دو کر کیوں رہے تھے۔ ان کا واحد اثاثہ ان کا بیٹا، جو اول تو ان سے بات کرتا ہی نہیں تھا، بات کرتا تو دل چیر دیا کرتا تھا، اور اوپر سے وہ غائب بھی تھا۔ ڈھونڈ ڈھانڈ کر اب تک وہ اپنا سارا اثر و رسوخ استعمال کر چکے تھے۔ تھوڑی پر تلے ہاتھ جمائے وہ اس دن کا سوچ رہے تھے جب وہ ان کے سامنے آن کھڑا ہوگا، ہمیشہ کی طرح۔ آفس کا دروازہ نوک ہوا اور حاذق اندر داخل ہوا، پھر دروازہ بند کرتے ہوئے ٹیبل کے پاس آیا۔ گڈ ایوننگ سر، آج کی شیڈول کے مطابق آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات طے ہو پائی ہے۔ ہمیں وقت پر وہاں پہنچنا ہوگا۔ کیا آپ جانے کے لیے تیار ہیں؟ وہ ہمیشہ کی طرح مؤدب انداز میں اسے یاد دہانی کروانے کے بعد اب اس کی رائے پوچھ رہا تھا۔ امیس نے کرسی موڑ کر حاذق کی جانب دیکھا۔ تھینک یو حاذق، مجھے بالکل یاد نہیں تھا کہ مجھے آج التمش سے ملنا ہے۔ تم گاڑی تیار کرواؤ، میں تیار ہوں جانے کے لیے۔ حاذق کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے آفس سے باہر نکل گیا۔ امیس نے کانکھیوں سے اسے جاتے دیکھا تھا، وہ آنکھیں جو بالکل حمید سکندر جیسی تھیں، ہاں، لیکن ان میں تجربے کا رنگ زیادہ غالب تھا۔ اگر حاذق نہ ہوتا تو میں بہت ساری ایسی جگہ پر نہ پایا جاتا جہاں میرا ہونا ضروری نہیں تھا، لیکن اس کی وجہ سے میں ہر اس مقام پر پہنچا ہوں جس نے مجھے آج یہ مقام دیا ہے، اور باخدا حاذق، میں تمہارا شکریہ بہت اچھے سے ادا کروں گا۔ وہ اٹھے، اپنا فون اٹھایا اور آفس سے باہر نکلتے چلے گئے۔ وہ 16 منزلہ عمارت کے سامنے آ کر رکے۔ گاڑی کے ٹائر رکنے پر چرچرائے تھے۔ چارلس کے ہمراہ 4 لوگ اور بھی تھے۔ حمیس پچھلی سیٹ پر 2 لوگوں کے درمیان میں موجود تھا۔ دروازے کھول کر وہ سب باہر نکلے۔ ایک کالے رنگ کا باکس چارلس نے حمیس کی جانب بڑھایا۔ یہ تمہاری رائفل، جس سے تم آج شوٹ کرو گے۔ حمیس نے ہاتھ بڑھا کر بے دلی سے وہ باکس تھام لیا۔ چارلس اس کے ساتھ کھڑا رہا اور باقی کے 3 لوگ مختلف بلڈنگوں کی جانب چلے گئے جہاں سے شاید وہ اس پر نظر رکھنے والے تھے۔ وہ اور چارلس ایک نامکمل تعمیر شدہ عمارت کی جانب بڑھے۔ لفٹ میں سوار ہو کر 10ویں فلور پر آ گئے، جہاں ایک کھلا چھت موجود تھا۔ فرش پر ایک موٹا کپڑا بچھا ہوا تھا۔ حمیس وہیں چلا گیا اور باکس کو کھول کر رائفل نکالی، اور پھر اسٹینڈ نکالنے کے بعد وہ کمال ہنرمندی سے اپنی رائفل سیٹ کرنے لگا۔ چارلس اس کے تیزی سے چلتے ہاتھوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بلا شبہ ایک بہترین چوائس تھا۔ رائفل کو سیٹ کرتے اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا۔
آج شاید یہ اس کے ساتھ پہلی دفعہ ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گن آتی تھی اور اس کا دل سکون میں آ جاتا تھا، لیکن آج اس کا سکون جانے کہاں جا سویا تھا۔ اتنی شدت سے دھڑکتے دل پر اس نے ہاتھ رکھ کر دبایا اور ایک گہری سانس خارج کی۔ لیڈ، تمہیں پورے طریقے سے مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی بے وقوفی تمہاری گرل کی جان لے سکتی ہے۔ یہ فون پاس رکھو، اسے تمہیں کال پر بتایا جائے گا کہ کب شوٹ کرنا ہے۔ وہ سب باری باری وہاں سے جا رہے تھے۔ وہ اکیلا وہاں صرف رہ جانا تھا۔ جانتے تھے وہاں وہ اکیلا بھی ان کی مٹھی میں قید تھا۔ جب انسان گمان میں پڑتا ہے کہ وہ برا کام اچھائی کے لیے کر رہا ہے تو اسے یاد رکھ لینا چاہیے کہ وہ برا کام ایک دن اسے برائی کے لیے بھی کرنا پڑے گا، اور اس بات کی تصدیق شاید آج کے دن ہی ہونی تھی۔ وہ رائفل تیار کر چکا تھا اور اب اس میں کارتوس ڈال رہا تھا۔ دوربین سے دیکھا تو التمش کا خطاب عروج پر تھا۔ اب اس شخص کو کیا معلوم ہوتا کہ اسے کچھ دیر میں مر جانا ہے۔ وہاں موجود ہزاروں کا مجمع اس بات سے یکساں نابلد تھے کہ جس لیڈر کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں کھڑے نعرے لگا رہے ہیں وہ تو ان کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکے گا۔ وہ دوربین لگائے اس پر وقار سے چہرے کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ یہ خطاب ختم ہوا۔ لوگ جوش سے دیوانے ہونے لگے تھے۔ وہ سیکیورٹی فورس کے جھمگٹے میں چلتے ہوئے بلڈنگ کے اندر چلا گیا۔ وہ سارا نظارہ دور کھڑے دیکھ رہا تھا۔ راہداری کو پار کر کے وہ اب ایک کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے چلنے کے ساتھ ساتھ اس کی دوربین بھی چل رہی تھی۔ وہاں سفید صوفے موجود تھے۔ اس کے باڈی گارڈ باہر رکے اور وہ اندر داخل ہوا۔ اسے اب سمجھ آئی تھی کہ اتنی آسانی سے کیسے ان سب نے اس کی موت پلان کر لی تھی۔ کئی ایک غدار ملے ہوں گے اور یہ ٹیم تشکیل دی گئی ہوگی۔ وہ ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ دوربین گھومی اور ساتھ ہی ساتھ اس کی دنیا بھی گھوم گئی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آج کے ایپیسوڈ بھی آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس کے اینڈ کے لیے بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں گے۔ تو پھر جلد ہی انتظار کیجیے لاسٹ ایپیسوڈ کا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔